تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو تو کسی اتنی شرمناک شکست کے بعد، یہ صرف شکست نہیں ہے بلکہ آپ نے پاکستان کی ایجنسیز کو آپ نے جس طرح استعمال کیا، جس طرح آپ نے پاکستان کی خفیہ ایجنسیز کو اپنے لیے استعمال کیا، یہ بہت قابل شرم بات ہے۔ کیا ایجنسیز پاکستان میں اسی لیے رہ گئی؟ کیا یہی ان کا رول ہوگا اب کہ جس شخص کو عوام دھتکار رہی ہے، جو عوام کا مجرم ہے، جس نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، آپ اس شخص کو بچانے کے لیے آپ اپنے ادارے کو سیاست میں جھونکتے؟ اس کا جواب پاکستانی قوم کو چاہیے، اس کا جواب مسلم لیگ نون کو چاہیے، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ اور کہاں ہے اس شخص کی عزت، کہاں ہے اس شخص کی غیرت جو کہنے کو تو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے لیکن ایجنسیز کو یہ کہتا ہے، ایجنسیز کے سربراہوں کو یہ کہتا ہے کہ میرے ارکان سے زبردستی مجھے ووٹ لا کے دو۔ اس کو تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ یہ کوئی اپنے آپ کو جھوٹی تسلی یا طفل تسلی دے رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو طفل تسلی بھی نہیں دے سکتا، اس لیے نہیں دے سکتا کہ اس کو یہ پتا ہے کہ اس نے کس طرح یہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے۔ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ اپنے اون پہ ہوتا تو اس کو کوئی ووٹ نہ پڑتا۔ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر ایجنسیز اس کی ہیلپ نہ کرتی اور ایجنسیز کے کردار اس کے ہیلپ نہ کرتے تو وہ بری طرح ناکام ہوتا۔ لیکن ایک ہارے ہوئے شخص کو، ایک نالائق اور نااہل شخص کو، قوم کے مجرم کو بچانا، اس کا جواب آپ کو قوم کو دینا پڑے گا اور اس کا جواب قوم مانگے گی۔ دوسرا جو الیکشن کا رزلٹ جو اعتماد کا ووٹ ایجنسیز کو استعمال کر کے، گردنوں پر تلواریں رکھ کے، اپنے ہی اراکین کو اغوا کر کے، اپنے ہی اراکین کو حبس بے جا میں رکھ کے، اپنے ہی اراکین کو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان ایکسیسیبل کر کے زبردستی جو ووٹ لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے صاف الفاظ میں، اگر میں اس کو ایک سینٹنس میں سم اپ کر دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان، you know that your time is up. You know that it is over for you. دوسری بات یہ کہ جو NA 249 ہے، مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹری پارٹی کے اراکین بھی موجود تھے اور سب کی رائے میں جب یہ سب نے اپنی اپنی رائے دی، اس میں سب کا کنسنسس مفتاح اسماعیل صاحب پہ تھا اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون نے محمد نواز شریف صاحب نے مفتاح اسماعیل صاحب کو NA 249 میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ اناؤنس کیا۔ تو باقی جو فارمل اناؤنسمنٹ ہے صدر پارٹی کے، وہ ان کی ٹکٹ جاری کریں گے ابھی انشاءاللہ۔ تو یہ فیصلے آج ہوئے ہیں۔ کوئی سوال آپ کا؟ جی بالکل، اس پہ بہت لینتھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہماری پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل PDM کی جو میٹنگ ہے اس میں اناؤنس ہوگا سب کے کنسنسس کے ساتھ۔ یہ بھی کل انشاءاللہ PDM میں یہ ڈسکس ہوگا۔ اس کے بعد جب سے پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوا ہے، آپ مسلسل مسلم لیگ نون ہے وہ پیچھے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کے اوپر آ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل مسلم لیگ نون ریٹ کی پیپلز پارٹی کے آگے؟ بڑی مہربانی آپ کی۔ مسلم لیگ نون چھوٹی ریس کا گھوڑا نہیں ہے، بڑی ریس کا گھوڑا ہے۔ تھینک یو۔ وزیر اعظم نے بھی کل خطاب کیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ایجنسی لیکن وزیر اعظم الیکشن کمیشن کو مشورہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایجنسی سے رپورٹ بھی لی جائے کہ
ان کو سوائے ایجنسیز کی کوئی بات کی نہ سمجھ آتی ہے، نہ وہ ایجنسیز سے اوپر یا آگے نکل کر کچھ سوچ سکتے ہیں. ان کے سارے کام ایجنسیز کرتی ہیں. وہ ایجنسیز کے ہی بلبوتے پہ آج تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور الیکشن کمیشن کے بارے میں جو بدتمیزی انہوں نے کل کی، مجھے تو وہ وقت یاد آ گیا جب ہمیں بھاشن دیا کرتے تھے اداروں پہ تنقید کا. آپ نے شاید کل وہ پلیک کارڈز نہیں دیکھے جو ان کے گنڈوں نے اور بدماشوں نے اٹھائے ہوئے تھے اس احاطے میں. اس میں الیکشن کمشنر کو نیکڈ گالیاں لکھی ہوئی تھیں. تو عوام ان کا چہرہ دیکھے. ہم نے اگر کبھی کوئی بات کی ہے وہ ہم نے فیصلوں پر مانے، لیکن تنقید کی وہ ہمارا حق ہے. اداروں پر تنقید نہیں کی، کرداروں پر تنقید کی ہے، اور ایک ڈیسنسی کے باؤنڈز میں رہ کر، پراپرائٹی کے باؤنڈز میں رہ کر ہم نے تنقید کی ہے. لیکن اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ بدتمیز کس کو کہتے ہیں، مافیا کس کو کہتے ہیں، سسیلین مافیا کس کو کہتے ہیں، اور گنڈا گردی کس کو کہتے ہیں. پلیک کارڈز پہ ECP کے چیئرمین کے اوپر گالیاں لکھی ہوئی تھی. تو کیا اب باقی اداروں